سورہ توبہ کیسٹ نمبر 92۔ محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: بيان أن المراد بالسياحة الصيام. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: الصائحون الصائمون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فرما رہے ہیں ان آیات مبارکہ کی جو سورۃ التوبہ کی آیات ہیں کہ مومنین کی صفات میں اللہ نے فرمایا ایک صفت تو یہ ہے وہ توبہ کرنے والے یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، العابدون قولا اور فعلا خالص اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کا حمد بیان کرنے والے، الصائحون. اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ صائحون کا معنی ہے روزے رکھنے والے. اب مفسر اسی پہ دلائل ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الصائحون الصائمون، کہ صائحون سے مراد کیا ہے؟ روزے رکھنے والے. وقضى روان سعید بن جبیر والعوفی عن ابن عباس وقال علی بن ابی طلحة عن ابن عباس كلما ذكر الله في القرآن الصياحة هم الصائمون. اور اس طرح ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی لفظ سیاحت کا ذکر کیا ہے اس سے مراد جو ہیں وہ روزے رکھنے والے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین کے بارے میں بھی آیا سائحات یعنی صائمات. لہذا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی قرآن میں لفظ آیا ہے صائحون یا صائحات اس سے مراد ہیں روزے رکھنے والے، کیونکہ اصل بات میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ روزہ جو ہے یہ خالص ایسی عبادت ہے جو الحمدللہ ریا سے دور ہے. ہر عبادت میں کوئی نہ کوئی شبہ ہو سکتا ہے ریا کا، کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ تو دیکھیں گے نا، آپ عمرہ کریں گے تب بھی لوگوں کے سامنے آتا ہے، آپ حج کریں گے تب بھی لوگ دیکھیں گے، آپ زکوٰۃ دیں گے تب بھی لوگ دیکھیں گے، آپ خیرات کریں گے تب بھی لوگ دیکھیں گے. لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، کہ ایک آدمی نے رکھا ہے نہیں رکھا ہے، اب اللہ کو علم ہے اور کوئی جانتا ہی نہیں. اب آدمی بیٹھا ہو روزے داروں کے ساتھ مل کے افطار بھی کر رہا ہے، کھا بھی، حالانکہ روزے کے ساتھ نہیں تھا وہ. تو یہ معاملہ خالص چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ علم میں ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور بعض مفسرین اور علماء نے یوں بھی پڑھا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی میری زیارت انہیں نصیب ہو. اسی لیے قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اللہ جنت والوں کو فرمائیں گے کہ اب کھاؤ پیو جو پچھلے دن تم نے گزارے ہیں نا میرے لیے، کہ روزے کے ساتھ گرمی ہے، شدت ہے، کھانا بند، پینا بند، عورت کے ساتھ ملنا بند، تو تم نے میرے حکم پہ تعمیل کیا، آج جنت میں میں نے سب کچھ تمہارے لیے کھلا کر دیا ہے، اللہ کی نعمتوں کو سے استفادہ اٹھاؤ. اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی شان ہے کہ جب معدہ خالی ہوتا ہے نا تو آدمی کی قوا جو ہے ملکیہ ابھر آتی ہے،
اور قوا جو ہے حیوانیہ وہ کمزور ہو جاتی ہے. اسی لیے حضور پاک کی ایک حدیث مبارک ہے، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فلیصم فإن الصوم له وجاء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے، شادی کے بغیر نہ رہو، کیونکہ شادی کے ساتھ آدمی گویا اپنے نصف دین کی حفاظت کر لیتا ہے. اور لیکن کوئی اگر نوجوان بھی ہے، شہوت بھی ہے، قوت بھی ہے، لیکن غریب ہے، غریب کو کون رشتہ دے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر تم طاقت نہیں رکھتے ہو تو فلیصم پہ روزے زیادہ رکھو، کیونکہ روزہ رکھنا جو ہے وہ بھی آدمی کے لیے ڈھال بن جاتا ہے. روزہ جو ہے وہ قوائے شہوانیہ کو ختم کر دیتا ہے اور قوائے ملکیہ کو ابھار دیتا ہے. لیکن روزہ جو ہے وہ شریعت کے مطابق رکھا جائے. ایک سب سے پہلے تو اخلاص نیت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں ریا، شہرت، سماعت، دکھلاوا کچھ نہ ہو، اور ثواب کی توقع بھی اللہ سے کی جائے. اور دوسرا روزے کا معنی یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا، یعنی گناہوں سے روکنا. اب آدمی روزہ رکھے لیکن بد زبانی سے نہ روکے، آدمی روزہ رکھے لیکن جھوٹ سے نہ روکے، آدمی روزہ رکھے لیکن غیبت سے نہ روکے. تو حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ ایسے بندے کو پھر کیا ضرورت ہے کہ کھانا پینا چھوڑ کے پھر رہا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ جیسے کھانے سے رک گیا ہے، جیسے پینے سے رک گیا ہے، اسی طرح گناہوں سے بھی رک جائے. اس کی زبان بھی رک جائے، اس کی آنکھیں بھی رک جائیں، اس کے ہاتھ بھی رک جائیں، اس کے پاؤں بھی رک جائیں. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی کوئی روزہ نہیں ہوتا جیسے ہمارے یہاں رواج ہے کہ تمام دنیا کے پکوان جو ہیں وہ روزے والے دن ہی پکتے ہیں کہ جی آج چٹخارا ہو، سمبوسے ہوں، اور آج چٹنیاں ہوں، اور آج پکوڑے ہوں، اور آج فلاں روسٹڈ چیزیں ہوں. یہ کون سا روزہ ہے کہ دن میں نہ کھایا اور شام کو 4 کلو کٹھے کھا لیا؟ تو یہ تو کوئی روزے والی بات نہیں، یہ تو ایک تفریح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. یعنی رمضان المبارک جو ہے الٹا کھانے پینے کے لیے آ جاتا ہے، حالانکہ رمضان تو تھا نہ کھانے کے لیے، رمضان تو تھا رکنے کے لیے کہ آدمی قلیل غذا، بس جیسے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا افطار کیا ہوتا تھا؟ 1 کھجور کے دانہ، 2 کھجور کے دانے اور پانی، اس کے علاوہ تو وہاں کوئی ہوتا ہی نہیں تھا. اس لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ما شبع آل محمد قط، فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے حضور کے گھر والوں نے تو کبھی پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھائی جب تک کہ خیبر فتح نہیں ہو گیا. فرمایا ہم نے تو پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھائی. تو صحابہ نے پوچھا کہ بی عائشہ تم لوگ گزارا کیسے کرتے تھے؟ تو فرمایا اسودان او ماء، کہ 2 کھجور کے دانے مل گئے اور پانی پی لیا اور اللہ کا شکر ادا کر. تو یہ ان کی زندگی تھی. صحاب رسول، ازواج رسول اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم. تو جتنا آدمی ہمیشہ یاد رکھے کہ قلت طعام ہوگی نہیں، قلت طعام قلت منام اور کثرت سلام. یعنی علماء نے لکھا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث مبارک ہے، اطعم الطعام وافش السلام فلیصلی والناس نیام. حضور نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، لوگوں میں سلام پھیلایا کرو، اور جب لوگ سونے والے ہوں تو تم اللہ کی عبادت میں جاگا کرو. ادخلوا الجنت بسلام، پھر سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ. تو اسی طرح علماء نے بھی، اولیاء اللہ نے بھی اپنے دوستوں کی اور لوگوں کی تربیت کے لیے فرمایا ہے کہ سب سے تھوڑا کھاؤ اور تھوڑا سو. جو زیادہ کھا کے زیادہ سوئے گا پھر اس نے اللہ کی کیا عبادت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ذکر کرنا ہے. اسی لیے مومنوں کی صفت میں آیا ہے کہ انہم کانوا قبل ذلک من المحسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. اللہ نے فرمایا میرے بندے جو ہیں نا ایمان والے،
یہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی نیک اعمال کرتے تھے، اور کانو قلیلا من اللیل، یہ رات کو معمولی سی جھٹکا نیند کا لے لیتے تھے، اور اس کے بعد باقی راتیں جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزر جاتی تھی، باقی رات جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزر جاتی تھی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اگر سارا نہ کر سکو تو سارا چھوڑ تو نہ دو نا۔ اگر ایک آدمی ساری عبادات نہیں کر سکتا تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ ساری چھوڑ دے۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ قاعدہ ہے کہ اگر تمہیں وہ سارے مناظر نہیں میسر آتے تو کچھ تو حاصل کرو نا، یہ تو نہیں ہے کہ بالکل چھوڑنے والے بن جاؤ۔ تو اس لیے جب آدمی خالی پیٹ ہوتا ہے، جب آدمی اللہ کے ذکر سے اپنے پیٹ کو بھر لیتا ہے، جب آدمی کے دل و دماغ میں اللہ کا ذکر رچ بس جاتا ہے، تو اب اس کی پرواز بلند ہوتی ہے، گویا وہ سیر کر رہا ہے عالم کی، اللہ کی قدرتوں میں غور کر رہا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمان و زمین میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں میں وہ تفکر میں ہوتا ہے، اور شکر میں ہوتا ہے، اور حمد میں ہوتا ہے۔ تو گویا یہ بھی سیاحت ہے نا۔ سیاحت کا معنی صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ چلتے رہو، سیاحت کے معنی یہ ہے کہ آپ دنیا کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، معلومات حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی تو سیاحت ہے۔ اسی طرح جب آدمی آسمانوں زمینوں کے فلسفے پہ غور کر رہا ہو، جب آدمی کواکب و نجوم اور قمر پہ نظر ڈال کے اللہ کی قدرت کو سمجھ رہا ہو، تو اس سے بڑی سیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ سیاحت کا معنی ہے سیام، سائحون کا معنی ہے روزے رکھنے والے۔ لیکن یاد رکھو روزہ ابھی رمضان انشاءاللہ آ رہا ہے، دعا کرو اللہ نصیب فرمائے۔ تو پہلے سے ابھی سے ذہن بنا لیں انشاءاللہ کہ روزے میں بد کلامی نہیں کرنی، روزے میں گالی نہیں دینی، روزے میں جھوٹ نہیں بولنا، روزے میں غیبت نہیں کرنی، روزے میں کوئی بری بات، کوئی فحشا، کوئی منکر زبان سے نہیں نکالنا، روزے میں کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ ہمارے مسلمان تو ماشاءاللہ ہوشیار ہیں، روزے میں تاش کھیلتے ہیں، روزے میں شطرنج کھیلتے ہیں، شام کو روزہ ہو تو کہتے چلو یار کوئی مووی شوی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ذرا دماغ ادھر لگ جائے۔ ایسے روزے سے بہتر ہے کہ نہ رکھو۔ جب روزہ رحمان کا رکھ کے راضی شیطان کو کرنا ہے تو فائدہ، روزہ بھی رحمان کا تو رضا بھی رحمان کی، تب ہی کام بنتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ جب توفیق دے نا روزے رکھنے کی، تو روزے کو خدا کے لیے روزہ سمجھو۔ لوگوں کو افطار کرانے کی کوشش کرو، کچھ نہیں دے سکتے، کھجور کا دانہ کھلا دو، وہ بھی نہیں، پانی پلا دو، وہ بھی نہیں ہے، پانی بھر کے اس کے آگے رکھ دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پہ بھی آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اور ہمیشہ آپ تجربہ کریں، اس دفعہ رمضان شریف آئے نا، آپ تجربہ کریں کہ بالکل 2-4 کھجوروں کے دانے سے آپ افطار کریں، جیسے عرب کرتے ہیں نا ماشاءاللہ، اللہ ان کو خوش رکھے ماشاءاللہ۔ ان کا افطار کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 گلاس پانی پی لیں گے، 2 کھجوریں اور 1 قہوے کی پی لیں گے، 2 پیالی پی لیں گے، 1 چائے کی پیالی پی لیں گے، اور پھر کوئی کھانا وانا نہیں۔ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد کوئی کھانا نہیں، تراویح پڑھ کے فارغ ہو کے رات کو 12 بجے جب گھر جاتے ہیں اسی وقت کھانا کھا لیتے ہیں، وہی افطار ہے، وہی ساری ہے، کھانا کھا کے پھر آرام آ جائے۔ آپ دیکھیں ذرا، خالی پیٹ بھی تراویح پڑھ کے دیکھیں اور 2 کلو حلوہ بھی ڈال کے دیکھیں، اگر آپ نے انشاءاللہ پیٹ بھرا ہوا ہے نا تو تراویح میں بس دیکھا نہیں، درس میں ماشاءاللہ آدھے سوتے ہیں آدھے جاگتے ہیں۔ اس سے بہتر نہیں کہ گھر جا کے بندہ سو جائے، اگر سونا ہی ہے تو مجلس قرآن میں بیٹھ کے گناہگار تو نہ ہونا، بہتر ہے جا کے گھر سو جائے، آرام سے گھر جا کے نیند کرے، آرام سے آگے عشاء کی نماز تو ہوش سے پڑھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ روزہ ایک بڑی نعمت ہے، دعا کریں اللہ آپ کو بھی، اللہ مجھے بھی۔ اور ہمارے لوگ سب سے زیادہ لڑتے بھی روزے میں ہیں، جب خشکی ہو جاتی ہے نا دماغ میں، بات سے لڑتے ہیں۔ انا للہ، جس بندے کو ایسی کوئی بیماری ہو نا، وہ روزے میں کسی کو ملا ہی نہ کرے، دور رہے بس، نہ ملے گا کیسے لڑے گا؟ دیواروں سے لڑے گا۔ تو ہر چیز کا علاج موجود ہے، لیکن کوئی کرنے والا۔ ایک بندے کو غصہ زیادہ آتا ہو نا، کمرہ بند کر کے دیواروں کے ساتھ 2-4 ٹکریں مار لے، سر پھٹے گا، جان چھوٹ جائے گی، غصہ خود بخود نکل جائے گا نیچے۔ اب لوگوں سے لڑنے سے غصہ ختم ہوتا نہیں، وہ تو اور بڑھتا ہے۔
وہ تو ختم نہیں ہوتا، وہ تو اور بڑھتا جائے گا. وہ ایک بات کرے گا تم 2 کرو گے، وہ 2 کرے گا تم 4 کرو گے، 4 کرے گا تم 6 کرو گے. بڑھ رہا ہے بالکل آرام سے بیٹھ کے. اور اگر گھر کے قریب پہاڑ ہو نا اس سے ذرا ٹکریں شکریں تاکہ پتہ لگے نا تمہارا غصے نے کتنا پتھر توڑا ہے. جب اپنا دماغ پھٹ جائے گا تو عقل آ جائے گا انشاءاللہ. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ روزہ بہت بڑی نعمت ہے. وقد قال الضحاك رحمه الله تعالى وقال ابن جرير حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا ابراهيم بن يزيد عن الوليد بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال السياحة هذه الأمة الصيام. اس روایت مبارک میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس امت کی سیاحت جو ہے اللہ نے روزے میں رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وهكذا قال مجاهد سعيد بن جبير وعطاء عبد الرحمن السلمي والضحاك بن مزاحم وسفيان بن عيينة وغيرهم أن المراد بالصائحين الصائمون. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى الصائحون الصائمون شهر رمضان. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صائحون سے مراد یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنے والے، کیونکہ وہ فرض ہے اللہ کا. وقال ابو عمر العبدی الصائحون الذين يديمون الصيام من المؤمنين. آپ حضرت عمر العبدی فرماتی ہیں کہ صائحون کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو روزے پہ ادامت دوام کرنے والے، یعنی ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، ہر رمضان میں روزہ رکھتے ہیں. یاد رکھو اگر نفلی نہ رکھ سکو نا تو فرائض روزے نہ چھوڑے کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرائض ہیں ان میں پوری احتیاط. وقد ورد في حديث مرفوع وعدا وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبد الله الذين قال حدثنا حكيم بن حزام قال حدثنا سليمان النبي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائحون هم الصائمون. وهذا الموقوف اصح. ایک حدیث موقوف ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صائحون سے مراد جو ہے روزے رکھنے والے. وقال ايضا حدثني يونس عن ابن وهب عمر بن الحارث بن دينار عن عبيد بن عمير قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصائمين وقال هم الصائمون. آپ نے فرمایا کہ صائم سے مراد کیا ہے؟ روزے رکھنے والے. لیکن یہ روایت مرسل ہے لیکن بہت اچھی سند. وهذا مرسل جيد وهذا صحيح القوالب اشهرها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ صحیح قول اور زیادہ مشہور قول جو ہے وہ یہی ہے کہ صائحون سے مراد جو ہے روزے رکھنے والے ہیں. وجاء ما يدل على ان الصياحة الجهاد وهو ما رواه ابو داود في سننه من حديث ابي امامة ان رجلا قال يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی بالسیاحة وقال بالسیاحة امتی الجہاد فی سبیل اللہ. اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ سیاحت سے مراد کیا ہے؟ جہاد. جیسے کہ ابی داؤد میں سنن ابی داؤد میں حدیث ابی امامہ ہے ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے آگے عرض کیا حضور مجھے اجازت دے میں ذرا سیر کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں کسی ملک میں. اور میں اللہ کے بندے میری امت کی سیاحت جہاد میں جہاد کرو ایسے کیا چلنے پھرنے جاؤ گے؟ ایسے کیا سفر کرنا؟ مومن اپنا گھر کیوں چھوڑے؟ چھوڑے تو علم کے لیے چھوڑے، چھوڑے تو جہاد کے لیے چھوڑے، چھوڑے تو عمرے کے لیے چھوڑے، حج کے لیے چھوڑے. یہ نہیں کہ بے مقصد جی کہاں جا رہے ہو؟ جی گرمیاں گزارنے کے لیے. ہمارے ہاں تو اب یہ سمبل بن گیا ہے نا کہ بڑے آدمی جو ہیں وہ جو ہی گرمی پڑے گی تو فوراً جناب پہاڑی علاقوں میں منتقل ہو جائیں گے. اور جو ان سے زیادہ پیسے والے ہیں وہ اور زیادہ یورپ وغیرہ کے اور دوسرے ملکوں میں منتقل ہو جائیں گے اور لاکھوں روپے جو ہیں اڑا کے فارغ ہو کے پائیں گے. جی یہ بڑے آدمی ہونے کی دلیل ہے. نہ حج نصیب ہے نہ عمرہ نصیب ہے. اچھا خدا کی شان ہے ان لوگوں پہ اللہ کی کوئی ایسی مار ہے کہ اگر کبھی بھولے بھٹ کے آ بھی جائے نا عمرے پہ تو یہاں 1 ریال بھی خرچ نہیں کریں.
یہاں دوستوں کے گھر رہ کے گزارا کریں گے، روٹی بھی لوگوں کی کھائیں گے، گاڑیاں بھی دوسروں کے استعمال کریں گے۔ اگر باہر کے ملکوں میں جائیں تو پھر 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ان کی دولت کو اپنے گھر میں لگانے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیسے کو اس پاک زمین پہ خرچ ہونے ہی نہیں کہ چلو بٹکا بھولا آ گیا ہے، لیکن اس کا پیسہ کون سا حلال ہے کہ اہل مکہ پہ خرچ ہو؟ ورنہ چاہیے تو یہ تھا نا کہ جہاں سودا لینے میں بھی صدقے کا ثواب ہو۔ حضور نے فرمایا کو بندہ مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں اس لیے خریداری کرتا ہے کہ یار یہ اللہ کے گھر کے ہمسائے ہیں، ان کو ذرا فائدہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اس کو صدقے کا ثواب دیتے ہیں، سودا بھی لے رہا ہے، خیرات کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ لیکن یہاں ان کا پیسہ خرچ، یہاں غریب کا پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ جو سارا سال جوڑتا ہے بیچارہ 2 روپے 4 روپے 10 روپے پھر پیسہ اکٹھا کر کے آتا ہے، وہ غریب آدمی یہاں خرچ کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس کی حلال کی روزی ہوتی ہے، وہ اللہ اپنے گھر میں لگانے دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور کی امت کی سیاحت جو ہے وہ تو جہاد ہے، اور جب تک مسلمانوں نے جہاد کو قائم رکھا اللہ نے اسلام کو عزت دی، اور جب سے ہم نے دنیا کی محبت میں گر گئے، موت سے ڈرنے لگ گئے، جہاد کو چھوڑ بیٹھے، تو ہر جگہ پھر ہماری ذلت و نکبت کے کہانیاں لکھی جانے لگی۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کی نشاط ثانیہ اور اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرمائیں۔ ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن اس کے نام لیوا ہیں، اس کے نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، حضور پاک کے نام سے نسبت کرتے ہیں، اور اگر مسلمان مٹے تو تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ملک میں، ہر حال میں، ہر جگہ میں مسلمانوں کی امداد فرمائے۔ اور یاد رکھو جتنے لوگ اللہ کے حرم میں رہتے ہیں، کوشش کرو کہ اپنے مسلمان افغانستان کے بھائیوں کے لیے، جیسے کہ بادشاہ نے الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے، تو ان کا آج بھی اعلان تھا کہ انشاءاللہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے فدائی پل بنا دیں گے کہ ایک جہاز اترے گا تو دوسرا پیچھے مدد لے کے پہنچ رہا ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس خیر میں جتنا اللہ توفیق دے وہ چندہ ڈالے، اور یہاں کی حکومت نے باقاعدہ رابطہ میں ہر جگہ دوائر میں انشاءاللہ انتظامات کیے۔ جو بھائی ہیں، وہ بچے ہیں، مظلوم ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کا کیا گناہ ہے بھائی؟ اور اگر 15 دن تک ان کو مدد نہ پہنچی تو یاد رکھیں لاکھوں لوگ مر جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سردی پڑ جائے گی، راستے بند ہو جائیں گے، جو اندر ہیں ان کو کیا ملے گا؟ جب راستے برف سے ڈھک گئے ان کو کون روٹی پہنچائے گا، کون پانی پہنچائے گا؟ تو لاکھوں بندے اندر پڑے۔ اس لیے دعا کریں اللہ رحم کرے مسلمان۔ بہت مشکل وقت ہے حضور کی امت پہ، تم جو کچھ کر سکتے ہو، دابے دل میں قدمے سخنے، وہ تو کرو نا اپنے بھائیوں کے لیے۔ آج دیکھو کہ پٹھان بیچارے قبائل کے لوگ جو جنگلی کہلاتے ہیں، قبائلی کہلاتے ہیں، ان کی بھی غیرت کا کمال ہے ماشاءاللہ کہ آج برادری کٹھی ہوئی اور انہیں 140 تولے سونا اکٹھا کیا۔ ان عورتوں نے زیور اٹھا کے پھینک دیا، انہوں نے کہا کیا کریں گے زیور پہن کے جب زندہ ہی نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے بہرحال اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اور اللہ تبارک و تعالی خادم الحرمین کو اور ان کی حکومت کو زیادہ سے زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ مدد کی توفیق عطا فرمائے، اور بلد اللہ الامین کو اور تمام اسلامی ملکوں کو قیامت تک اللہ ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم قال ابن مبارک قال اخبرني واد غزية النصيحة ذکر رسول اللہ وقال رسول اللہ ابدلنا اللہ بذلك الجهاد في سبيل الله والتكبير على كل شرف۔ امارت ابن غزیہ کے سامنے ذکر آیا، وہ فرماتے ہیں کہ ان السیاحت ذکرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیاحت کے بارے میں، سیر و سفر کے بارے میں پوچھا گیا، ذکر کیا گیا۔ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو اس مفت کی سیر کے بدلے جہاد عطا فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور فرمایا والتکبیر علی کل شرف، ہر اونچی جگہ پہ جب جائیں تو اللہ کا نام بلند کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے حکم ہے کہ سینیاں چڑھو تو کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، کیونکہ سب سے بڑی شان جو ہے کبریائی کی وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور جب اترو تو کہو سبحان اللہ، کیونکہ اللہ پاک ہر ذوف سے پاک ہیں،
ہر عجز سے پاک ہیں، ہر صفت نقصان سے پاک ہیں۔ وَأَنْ اِكْرَمَةَ أَنَّهُ قَالَ هُمْ طَلَبَةُ الْعِلْمِ۔ حضرت اکرمہ فرماتی ہیں السائحون سے مراد کون ہے؟ طلبۃ العلم، جو قرآن و حدیث کے طالب ہیں وہ سائحون ہیں، کہ ہر وقت قرآن میں سیر کر رہے ہیں، حدیث میں سیر کر رہے ہیں، اللہ کے احکام میں فکر کر رہے ہیں، حضور کے احکام میں نظر دوڑا رہے ہیں، وہ مراد ہیں۔ وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم هم المہاجرون۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتی ہیں سائحون سے مراد کون ہے؟ المہاجرون، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے۔ رواہ ما ابن ابی حاتم علیہ السلام نے سیاد ما قد يفهمه بعض من يتبت بمجرد السیاد فی اللفظ والتفرد فی شوائق الجبال والكهوف والبرار فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں نے سیاحت کا معنی یہ سمجھ لیا ہے کہ جوگی بن جاؤ، جی پھر رہے ہیں، یہ سیاحت ہے، یہ سیاحت، یہ تو جہالت ہے۔ اور اس کے بعد کہ الگ رہنا ہے زمین میں یا پہاڑوں کی چوٹیوں میں، غاروں میں، جنگلوں میں جا کے رہنا ہے، جی ہم کیا ہے جی ہم تو اللہ کے راستے کے اللہ والے لوگ ہیں۔ میں کہا یہ کوئی اسلام نہیں ہے اور نہ یہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں کہ تم راہب بن جاؤ، اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں کہ جیسے راہب کہہ دیتے ہیں اور یہ ہم شادی نہیں کریں گے، عورتیں کہہ دیتی ہیں جی بس ہم اب گرجے میں رہیں گی، کبھی شادی نہیں کریں گی، تو ان کے یہ اسکینڈل اخباروں میں چھپتے ہیں نا، ذرا پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ یہ راہب کیا کرتے ہیں اور اندر کی کہانیاں کیا ہیں۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے لوگوں کے اندر رہو، شادی کرو، کھاؤ پیو، لیکن رہو دین کے اوپر، رہو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارو، تجارت کرو، کام کرو، ملازمت کرو، نوکری کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا پیو، لیکن اللہ کے احکام کو نہ توڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو نہ توڑو۔ یہ جوگی بن جانا یا کاہن بن جانا یا راہب بن جانا، پہاڑوں کی چوٹیوں میں ڈیرے لگا لینا، غاروں میں جا کے رہ جانا، جنگلوں میں جا کے رہ جانا، اس کی شریعت نے اجازت دی۔ ہاں ایک اجازت ہے، حضور نے فرمایا کہ جب دور ایسا آئے گا کہ میری امت جب فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی اور دین بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا تو دین بچانے کے لیے پہاڑوں پہ چلا جائے تو جائز ہے، یعنی اپنے دین کی حفاظت کے لیے، لیکن اس دور میں جب زلازل و فتن کا دور آئے گا۔ فرمایا كما ثبت في صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن۔ حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے محبوب نے سرکار دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یکون خیر مال الرجل، میں امید کرتا ہوں کہ پھر سب سے اچھا مال بندے کا کیا ہوگا؟ بکریاں ہوں گی، یتبع بها شاف الجبال، وہ ان کو لے کے پہاڑوں کی چوٹی پہ چلا جائے گا، ومواقع القطر، اور ان جگہوں پہ جہاں بارش کا امکان ہے تاکہ گھاس واس ہوتا رہے، وہ بکریوں کو بھی تو چلا سکے۔ یہ فر بدین ہی، اپنے دین کی حفاظت کے لیے بیچارہ بھاگ جائے گا، جب یہاں رہتا ہوں تو یہاں دین تو بچتا نہیں، ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں نا کہ گھر کے ماحول میں آپ کتنا کوشش کر لیں، الا قلیل من عبادی الشکور، کہ آپ کے گھر میں ٹی وی نہ آئے، وی سی آر نہ آئے، ویڈیو نہ آئے، فلم نہ آئے، لیکن مجبور ہو جائیں گے، نہیں آئے گا آپ کے بچے دوسروں کے گھر میں جائیں گے اور خطرہ ہو جائے گا۔ یعنی حالات ایسے کر دیے جاتے ہیں کہ فتنے سے نہیں بچ سکتا مگر وہ جس کو اللہ بچائے، یا تو پھر وہ بیچارہ اپنی بکریاں لے کے چلا جائے، جا کے چوٹی پہاڑ پہ رہ جائے، کٹ جائے ساری دنیا سے۔ لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب زلازل و فتن ہے۔ وقال اللہ فی علی بن بات فی قوله تبارک و تعالی والحافظون لحدود اللہ۔
والحافظون لحدود اللہ مانا فرماتی القائمون بطاعت اللہ، اللہ کی فرما برداری پہ جمے ہوئے، اللہ کی فرما برداری پہ قائم رہنے والے۔ نماز کا وقت ہے نماز پہ حاضر، روزے کا وقت ہے روزے پہ حاضر، مال ملا ہے زکوٰۃ حاضر، صدقات حاضر، اللہ نے توفیق دی ہے، حج ہر اللہ کے احکام طاعت میں جمے ہوئے ہیں۔ وقد قال حسن بصری رحمہ اللہ تعالی وعنہ روایت الحافظون لحدود اللہ قال لفرائض اللہ وفی روایت القائمون علی امر اللہ۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ حافظون لحدود اللہ، کیا بنا اللہ کے فرائض کی حفاظت کرنے والے، فرائض کی نگہداشت کرنے والے، اللہ کے امر کے مطابق زندگی گزارنے والے۔ کیونکہ اللہ نے جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے ان اللہ فرض فرائض وشرع شرائع وحد حدودا، اللہ نے فرائض بھی مقرر کر دیے ہیں، اللہ نے شرائع بھی مقرر کر دیے ہیں، اللہ نے حدیں بھی مقرر کر دی ہیں۔ اب جو مسلمان ہے وہ ان فرائض کا پابند ہے، ان حدوں سے کبھی نہیں گزرتا۔ جب یہ صفتیں آ گئیں تو تب مومن بنیں گے، اور جب مومن بنیں گے تو پھر بشارت آ گئی وبشر المؤمنین۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو بشارت دے دیں، خوشخبری دے دیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے، یاد رکھیں ہمیشہ یوں سمجھیں کہ بعض صفات جو ہیں وہ مثبت ہوتی ہیں اور بعض صفات جو ہیں وہ منفی ہوتی ہیں۔ جیسے آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس میں بھی دونوں چیزیں ہیں نا، اثبات بھی ہے اور نفی بھی۔ صرف اگر ایک ہو تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ جیسے ہر کلمے پڑھنے والا کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اب لا سے نفی کرتا ہے، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، تب جا کے ایمان بنے گا کہ غیر اللہ کی نفی کرے اور اللہ کا اس بات۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ تمام صفات پہ جب آپ غور کریں گے تو کچھ صفتیں تو یہ ہے نا کہ نماز پڑھنے والے، اطاعت کرنے والے، روزہ رکھنے والے، اللہ کے فرمان پہ چلنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، توبہ، یہ تو سب اثباتی صفتیں ہیں، یہ تو سارے کرنے کے کام ہیں نا۔ لیکن مومن کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جیسے خود اللہ کی توحید پہ پابند ہے، اللہ رسول کی اطاعت پہ پابند ہے، عبادت پہ پابند ہے، حمد و ثنا پہ پابند ہے، تو اللہ کے دشمنوں سے بھی برات کا اعلان کرے، مان تب بنے کہ جتنا کفر ہے، شرک ہے، ان سے بھی برات ہو قلب۔ اسی
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبر کو فرما دیا کہ میرے محبوب اعلان کر دیں کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کھلا اعلان کر دو اور بالکل یہ لفظ کہہ کے کہ وہ کافر ہو، کوئی رعایت نہیں، کوئی رعایت نہیں کی گئی کہ لوگوں، جیسے خطاب آتا ہے نا، یوں بھی تو کہا جا سکتا ہے لوگوں، یوں بھی تو خطاب آ سکتا تھا نا کہ یا معشر قریش، یوں بھی تو خطاب آ سکتا تھا نا یا معشر بنی ہاشم، یوں بھی خطاب اللہ نے قرآن میں بھی کئی مقام میں فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ نے فرمایا اے مخلوق ہو لوگو، ابن آدم کی اولاد، میں نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے جوڑے سے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میرا مدنی نہیں، اب بات اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے، اب توحید کا اعلان کرو، ڈنکے کی چوٹ برات کا اعلان کرو کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اب رعایت کار، محبت کار، اعتدال کا نہیں، برات جب کرنی ہے تو پھر کھل کے برات کریں، اور بالکل کہ نہ ان کی عبادت میں نہیں کر سکتا جن کی تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں کرتا ہوں، تو پھر تمہارا ہمارا جوڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خدا کے ماننے والا، تم لات و عزا کے ماننے والے، میں اللہ کے آگے جھکنے والا، تم حبل کے آگے جھکنے والے، میں اللہ کی منت ماننے والا، تم بتوں کی منت ماننے والے، میں خدا کی عبادت کرنے والا، تم قبروں پہ سجدہ کرنے والے، میں اللہ سے مانگنے والا، تم پیروں سے مانگنے والے، جوڑ کیسے لگتا ہے تمہارا ہمارا؟ کیسے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ نے جب قرآن میں یہ حکم دیا تھا اور حضور پاک نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، حضرت نے فرمایا کہ علی تم جاؤ، چونکہ تم میرے رشتہ دار ہو، ابن عم ہو، تم بھی ابی طالب کے میرے چچا کے بیٹے ہو، اگر میں نے کسی اور کے ذریعے اعلان کرایا تو ہو سکتا ہے کہ مکے والوں پہ وہ اثر نہ ہو، کیونکہ قریش کی قبائل کی عادت تھی کہ جب کوئی اہم بات ہو تو رئیس بادشاہ خود کرے یا اس کا رشتہ دار کرے۔ سرکار دو عالم نے، رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں جاؤ اور 3 کام کرو۔ حضرت یا رسول اللہ فرمایا ایک تو اعلان کرنا ہے مکے میں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، گلی میں، کوچے میں، صفا میں، عکاظ میں، بازاروں میں، پہاڑوں میں، ہر جگہ انما المشرکون نجس، کہ مشرک پلید ہیں، خبردار آئندہ مسجد الحرام میں داخل نہ ہوں، اعلان کرنا ہے حاضر یا رسول۔ فرمایا کہ دوسرا یاد رکھو یہ کرنا ہے کہ اللہ تدع قبرا مشرفا الا سویتہ، کہ حضرت علی جاؤ اور مکے میں دیکھو جو قبریں اونچی بنی ہوئی ہیں برابر کر دو زمین کے۔ کیا ہے کہ پیسے زیادہ آ گیا تو قبر اونچی بن گئی، جب مر گئے ہم سب برابر ہیں۔ اللہ کے ہاں جو مرتبے ہیں وہ اللہ جس کو دے گا، وہ ان کے شان ہی الگ ہے، وہ معاملہ ہی الگ ہے، وہ تو نظام ہی الگ ہے۔ عام مومن کا مقام الگ ہے، اللہ کے بندوں کا مقام الگ ہے، صدیقین و شہداء کا الگ ہے، انبیاء کا الگ ہے، اور سب سے اعظم مقام جو ہے وہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہم انسان تھے جیسے دنیا میں پیدا ہوئے، زمین پہ رہے، آسمان کے نیچے رہے، اب قبریں تو کم از کم برابر ہوں، یہ تو نہیں کہ پیسے والے کی تو ہو سیمنٹ لگی ہوئی اور غریب کی مٹی والی، کم از کم یار پیسے والے لوگ جو ہیں غریبوں میں مرنے کے بعد تو مہربانی کرو۔ دنیا میں تو تم الگ رہتے ہو، غریب جھوپڑیوں میں رہتا ہے، تم محلوں میں رہتے ہو، غریب پیدل چلتا ہے، تم کاروں کے ایئر کنڈیشن کی ہواؤں میں جھومتے ہو،
غریب روکھی سوکھی سوٹی کی روٹی ووٹی کھاتا ہے اور تم برگر کھاتے ہو اور میکڈونلڈ کھاتے ہو اور باہر کے تم پانی پیتے ہو. مرنے کے بعد تو کم از کم وہی 2 گز زمین تمہیں ملی ہے, وہی غریب کو ملی ہے. یہاں تو ذرا برابر ہو جاؤ. کیا ہو گیا کہ یہاں جناب روزہ بنا دو اور یہاں سیمنٹ لگا دو, یہاں سنگ مرمر لگا دو. اللہ کے نبی کا حکم ہے. اب دیکھیں حکم نبی کا ہے اور تعمیل کرنے والا علی ہے. اس لیے آپ نے جو فتویٰ لگانا ہے نا کہ وہابی ہونے کا, یا تو حضرت علی پہ لگانا یا حضور پاک پہ, ہمارا تو کوئی قصور نہیں. ہم تو حضور کا فرمان نقل کر رہے ہیں نا, ہم تو صرف ناقل ہیں کہ فرمان رسول عربی کا ہے, زبان ہماری ہے. حضور نے فرمایا اللہ تدا قبرا مشرفا الا سویتہ, حضرت علی جو بھی قبر اونچی ہے برابر کر دو. اور فرمایا دوسرا کام یہ یاد رکھنا ولا تمثالا, اور کوئی تصویر, کوئی مجسمہ, کوئی فوٹو, کوئی بت جو ملے سب کو توڑ دو. اور اگر دیواروں پہ لگا ہے تو مسحتہ, اس کو بٹا ڈالو. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ حج جو ہے وہ جس سال فرض ہو گیا, حضور پاک پہلے سال تشریف نہیں لے آئے, حضرت ابو بکر کو امیر حج بنایا اور حضرت علی کو بھیجا. وجہ یہ تھی کہ میرے آمنہ کے لال یہ چاہتے تھے کہ سرزمین مکہ جو ہے وہ ہر قسم کے شرک سے, بت پرستی سے, ہر قسم کے جو رمانہ جاہلیت کے رسوم سے پاک ہو جائے, تب محمد عربی جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کے حکم پر, اللہ کے حکم پہ آ کے ان تینوں چیزوں کی اعلان کیا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اس وقت تک بھی مومن ہم نہیں بنیں گے جب تک کہ برات عن الکفر نہ ہو. ایک یاد رکھو, ایک ہے تجارتی معاملہ, لین دین ہے, وہ الگ بات ہے. ایک لین دین ہے کافروں کے ساتھ بھی جائز ہے, مال لیں گے, مال دیں گے, مال منگائیں گے, مال, کوئی بات نہیں, کوئی منع نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کافر ملکوں سے مال آتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جو شام تشریف لے گئے تجارت کے لیے, اس وقت وہاں کون مسلمان تھا؟ یہ بات سمجھا کریں. اصل ہے کہ کافروں سے دلی تعلق نہ ہو, مودت قلبی نہ ہو, دوستی نہ ہو, دل میں برات ہو. معاملات ہیں, معاہدے ہیں. حضور پاک نے یہودیوں سے معاہدے فرمائے مدینہ منورہ. صلح حدیبیہ میں حضور پاک نے مشرکین مکہ سے صلح میں معاہدہ فرما لیا, حالانکہ وہ تو مشرک ہیں, کافر. اچھا وہ اتنے دشمن ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی لکھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عمر ابن سہیل بیٹھے تھے نا, جو مشرکوں کی طرف سے بڑا بن کے سردار بیٹھا تھا, نمائندے بیٹھے تھے. انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ, انہوں نے کہا حضور نہیں یہ نہ لکھیں. اب دیکھیں کافروں کی نظر کتنی دور تھی. معلوم ہوتا ہے LLB کا امتحان دے کے بیٹھے تھے. کتنی ان کی گہری نظر ہے مخالفوں کی. انہوں نے کہا کہ لا یا رسول اللہ, یہ نہ لکھیں. حضور نے فرمایا کیوں, کیا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور جب اوپر لکھیں گے معاہدے میں من محمد رسول اللہ اور پھر نیچے ہم دستخط کریں گے, ہم نے تو آپ کو رسول اللہ مان لیا, ہم نے تو پھر معاہدے میں جب دستخط کر دیے کہ اور اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ معاہدہ ہے مابین مشرکین کے اور مابین محمد رسول اللہ کے, تو گویا ہم نے تو آپ کو رسول اللہ مان لیا. اور اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیتے تو حضور جھگڑا ہی کیوں کرتے, آپ کو مکے سے روکتے ہی کیوں؟ آپ لکھے من محمد ابن عبداللہ. ہم آپ کو عبداللہ کا بیٹا تو مانتے ہیں, اللہ کا رسول نہیں مانتے. کہا نا کتنی قانونی باریکیاں ہیں ان کے دماغ میں. اچھا حضرت علی نے لکھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, انہوں نے کہا یا رسول یہ نہ لکھیں. فرمایا ابھی اس میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم تو صرف ایک اللہ جانتے ہیں,
یہ رحمان رحیم کا ہمیں نہیں پتہ یہ کون ہے. یعنی خدا کو مانتے ہیں, ان کی بھی توحید دیکھ لو, کہتے ہیں خدا کو ہم مانتے ہیں, بس ہم اللہ کو مانتے ہیں. یہ اور نام کہاں سے آ گئے, الرحمن الرحیم, یعنی صفات کا انکار. تو انہوں نے کہا, حضور نے فرمایا بدبختو تو کیا لکھو؟ انہوں نے کہا جی یہی لکھو بے اسم کا اللہم, اللہ کا نام تو لکھو, لیکن یہ الرحمن رحیم جب ہم مانتے ہی نہیں. اگر ہم نے الرحمن الرحیم مان کے دستخط کر دیے تو گویا ہم نے آپ کے دین کو مان لیا. ہم تو آپ کے دین کو نہیں مانتے. حضور نے فرمایا حضرت علی اسی طرح لکھو, لکھو بے اسم کا اللہم, جب اللہ تو مانتے ہیں نا. یہ اس دور میں شکر ہے ہمارے مولوی نہیں تھے, نہ تو حل بتا دیتے جی 786 لکھ دو, ٹھیک ہے کہ حل بتا دیتے جی, جھگڑے کی کیا ضرورت ہے, 786 لکھ دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ معاف, ہر چیز کے عدد ہیں. اچھا ایسا کرو کہ خود اس مولوی صاحب سے پوچھا کرو کہ تمہارا نام کیا ہے, جب وہ نام بتانے کہو جی اس کے در عدد لکھا لو. اگر وہ عدد نکلے 420 یا 440 کو, اس کے بعد مولوی صاحب کو جب نے کہا 420 سلام علیکم, وہ لاٹھی لے کے بھاگ پڑے گا. یعنی اس کو عدد سے پکارو تو ڈنڈا لے گیا, خدا کو پکارو. ادب کا تقاضا ہے کہ بسم اللہ تو پاؤں کے نیچے آئے گا, تو عدد بھی تو تم کہتے ہو بسم اللہ کے ہیں. یہ سب بدعات ہیں, یاد رکھو. لکھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر بے ادبی کا خطرہ ہے نہ لکھو, پڑھ لو. کام کرتے ہوئے, خط لکھتے ہوئے پڑھ لو, لکھو نہیں, ورنہ کس کس چیز کو بچاؤ گے. آخر السلام علیکم, تو السلام کس کا نام ہے؟ ورحمۃ اللہ, تو آگے اللہ کا نام نہیں آ گیا. کس کس کے نا, اگر حفاظت کرنی ہے تو پھر تو ایک ایک لفظ کی حفاظت کرو نا. اب جناب انہوں نے کہا جی لکھے میں نے محمد ابن عبداللہ. حضور نے فرمایا علی لکھو میں نے محمد ابن. حضرت علی نے کہا کہ لایا. انہوں نے کہا حضور میں نے اس کاغذ پہ لکھ دیا ہے من محمد رسول اللہ, میں اس کو کاٹ کے لفظ رسول اللہ کو کاٹ دوں, علی نہیں کاٹ سکتا. ان کو چڑھے ہیں نا, تو مجھے بھی آپ سے محبت ہے. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے لکھو, لکھو من محمد ابن عبداللہ, اسی طرح لکھو. میں عبداللہ کا بیٹا بھی تو ہوں نا, ٹھیک تو کہہ رہے ہیں. وہ مجھے رسول اللہ نہیں مانتے نا, عبداللہ کا بیٹا تو مانتے ہیں. حضرت علی اتنے جوش میں آ گئے کہ نبی پاک کے سامنے کہنے لگے کہ واللہ لا ابہ یا رسول اللہ, مجھے اللہ کی قسم ہے میں نہیں آپ کا نام کاٹوں گا. حضور سے اتنی محبت ہے, وہ کاغذ پہ نام نہیں کاٹتا تو منہ پہ سنت روز کاٹتے ہو. کو جی ماشاءاللہ 21ویں صدی کے. حضور نے فرمایا اچھا علی ادھر لے آؤ کاغذ. حضرت علی کاغذ آگے لے آیا. حضور نے فرمایا مجھے دو قلم. قلم دے دیا, حضور نے خود کاٹ دیا. لکھو میں محمد ابن عبداللہ. حضرت علی حیران بیٹھے ہیں, حضرت عمر حیران بیٹھے ہیں کہ کافروں سے شروع ہو رہی ہے اور اتنی دب کے ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں رسول اللہ لکھو, ادھر کہتے ہیں نہ لکھو. تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان ملک اس قسم کے معاہدے پہ بھی مجبور ہوتے ہیں یا حالات ہوتے ہیں تو اس میں بھی اسلام نے رستے دیے ہیں. شرط یہ ہے کہ دلی طور پہ مودت نہ ہو, دل میں کفر کے لیے محبت نہ ہو, دل میں ان کے لیے جذبات خیر نہ ہو. باقی دنیاوی معاملات میں تو ساری باتیں ہوں گی. حضور پاک جب ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو راستہ دکھانے والا کون ہے؟ آج کل مشکل یہ ہے کہ ہم جوش میں زیادہ آ جاتے ہیں ہوش کے بجائے. نہ اللہ کے نبی کو معراج ہو سکتا ہے, اسراء ہو سکتا ہے, براق آ سکتی ہے, جبریل آ سکتے ہیں. آسمانوں پہ جانا ہو, اتنا لمبا سفر ہو تو جبریل آ گئے تھے. مدینہ پاک تو 400 کلومیٹر تھا, یہاں براق کتنی دیر لگاتی. یہاں جبریل ساتھ آ جاتے تو کتنی تکلیف ہوتی, کتنی مشکل, جبریل تھک جاتے. لیکن اللہ کی حکمت تھی کہ میرا نبی ہے, صدیق ہے, راستے دکھانے والا, کافر ہے.
اس سے معاہدہ کیا گیا کہ تم ہمیں خفیہ راستے سے مدینے پہنچاؤ تاکہ امت کو سبق ملے کہ ایسے حالات آ جائیں تو یہ بھی شریعت میں جائز ہے، یہ بھی اسلام میں جائز ہے، ورنہ میرا رب چاہتے تو میرے مدنی پاک کو جبریل بھیج کے 1 سیکنڈ میں مدینے پہنچ جاتے تھے، مشکل کیا تھی؟ براق آتی تو اس کے تو میرے خیال میں 1 قدم بھی نہ بنتا شاید مدینہ، جہاں نظر پڑتی وہاں قدم پڑتا۔ لیکن ہر حال میں حکمت ہوتی ہے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی، ہاں ایک ہے دل سے کافر سے دوستی رکھنا، یہ شریعت میں حرام ہے کہ اللہ کے دوستوں دشمنوں کو کبھی دوست نہ سمجھو۔ کفر کفر ہوتا ہے، اسلام اسلام ہوتا ہے، اور جب اللہ کے نام پہ حالات ہو جائیں تو پھر ایک صف بن جاؤ، ایک بن جاؤ، پھر جھگڑے چھوڑ دو، تفرقے چھوڑ دو، پھر قومیتوں کے، وطنیتوں کے، لسانیتوں کے، رنگ و نسل کے سارے جھگڑے بھلا کے کفر کے مقابلے پہ مسلمان بھی ایک بن۔ تو ہر بات میں حالات ہیں، اس کے مطابق اللہ ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ ہزاروں میل سے عبادت کے لیے آئے ہیں، تو اسی عبادت والے کا حکم ہے کہ جب مسافر ہوں تو نماز قصر پڑھیں، اور جو سفر میں قصر نہ پڑھے وہ گناہگار ہے کہ اس نے اللہ کی رعایت پہ عمل نہیں کیا۔ مسئلے کو سمجھا کرو، اللہ نے جب رعایت دی ہے، اللہ نے ہمیں انعام دیا ہے تو ہم قبول نہ کریں؟ عجیب بات ہے، کون بندہ ہے جو عبادت پوری کر سکتا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھ کے جانا ہے، اگر عصر کے بعد ہم نے طواف الوداع کر لیا انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ آپ آخر وقت میں کریں۔ اگر لڑکی کی شادی کرنی ہے تو ماں باپ کے لیے جہیز دینے کی کیا ذمہ داری، جو اللہ نے توفیق دی ہے۔ یہ جو ہمارے ملکوں میں شرط ہے کہ جہیز میں کار لائے، فرج لائے، فلاں جائے، لینا بھی حرام ہے دولہے کا، اور گھر میں رکھنا بھی ان چیزوں کا حرام، یہ تو ظلم ہے۔ جہیز کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، کپڑے دے دو، سامان دے دو، جو اللہ نے توفیق دی، غریب غریبانہ دے دے، درمیانہ آدمی درمیانہ دے دے، بڑا آدمی بڑا زیادہ دے دے اپنی طاقت کے مطابق، لیکن یہ مطالبہ نہیں، شرائط نہیں کہ ہم یہ جہیز لیں گے تو نکاح کریں گے، یہ تو حرام ہے۔ ان ختم کر کے جو نیاز کرتے ہیں، نیاز تو یہ ناجائز ہے، بدعت ہے، ویسے خیرات کر دیا کرو۔ بدعت مانا ہر وہ کام جو حضور کی سنت میں، خلفاء کی سنت میں، اجماع صحابہ میں ثابت نہ ہو، دین میں نیا گھڑا جائے، وہ بدعت ہے۔ اور توحید کا معنی یہ ہے کہ ہر عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، اقوال میں، افعال میں، اعمال میں صرف اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم نے جب اپنے بچوں کو چھوڑا تھا تو کعبہ تھا، کعبہ تو آدم سے بھی پہلے تھا، لیکن عمارت نہیں تھی، ٹیلا تھا۔ وہ تو قرآن میں موجود ہے، عند بیتک المکرم، کہ یا اللہ میں تیرے پاک گھر کے ساتھ بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو گھر تھا تو کہا جی 10 سال کا بچہ اگر نماز نہ پڑھے تو مار کے بھی پڑھائیں، اور بستر الگ کرنے کا کیا معنی، یعنی علیحدہ سلائیں، اب وہ ماں کے ساتھ یا بہنوں کے ساتھ نہ سوئے، کیونکہ اب بڑا ہو گیا ہے، خدا نہ خاصا کسی فتنے کی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ معنی ہے بستر الگ کرنے کا، کہ اب اس کو ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ نہ سلائیں، الگ سلائیں۔ لیے گھر بنایا ہے، جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے کونوں میں اذان دو، یہ بدعت ہے، شرک تو نہیں، بدعت ہے۔ داڑھی رکھ کے جھوٹ بولنا، جھوٹ کا الگ گناہ ہے، داڑھی کا ثواب ہے۔ اب یہ تو نہیں نا اس لیے میں داڑھی نہیں رکھتا کہ جھوٹ بولتا ہوں، یہ نہیں مسئلہ ہے، 2 گناہ کرتے ہو اللہ کو ناراض کرنے کے لیے، ایک جھوٹ بولنے کا، ایک داڑھی نہ رکھنے کا۔ اگر کوئی آدمی داڑھی رکھ کے گناہ کرتا ہے، گناہ کی سزا ملے گی، نیکی کا ثواب ملے گا، لیکن یاد رکھو کہ داڑھی سے بڑے فائدے ہیں، بہت گناہوں سے آدمی کو شرم آ جاتی، بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جو بغیر داڑھی ہے ان کے بعد تو لائسنس ہے نا، جو مرضی ہے کریں۔
آدمی ختم کی چیزیں بھیج دیں، یہ جو بدعات کرتے ہیں وہ نہ لیں، اگر لیں تو کسی غریب مسکین کو دے دیں بغیر نیت ثواب کے، کسی وسیلے سے دعا نہ مانگیں، سیدھا اللہ سے مانگیں۔ اگر نیک عمل کر کے ثواب مردوں کو بخشیں، اللہ پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ نماز میں جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ فاتحہ سے پہلے پڑھیں گے، سورت سے پہلے بھی پڑھیں گے۔ تم میں ہر عمل ذکر نماز کا ہے، یہ قاعدہ ہے، جب ایک عمل کا ذکر آ جائے تو سارے عمل اس کے تابع ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے ہر عمل پہ 1,00,000 ملے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی کو امام کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے، نہ فاتحہ نہ سورت، کیونکہ وہ ایک حدیث ہے مسلم شریف میں کہ جب امام پڑھے اذا قرأ فانصتوا، تم چپ رہو۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ جس کا امام ہے اور مقتدی کے لیے امام کا پڑھنا ہی کافی ہے۔ دعوے اور قابلیت شرط، مجھے فارسی آتی نہیں تو میں مسئلہ کیا لکھوں گا۔ انگوٹھے چومنا خالص بدعت ہے، نہ حضور سے ثابت نہ صحابہ سے ثابت۔ اگر ایک آدمی داڑھی رکھے بغیر مر گیا تو اس کو کیا ہوگا؟ گناہ ہے، باقی اللہ کی مرضی، اللہ معاف کر دیں، اللہ سزا دیں۔ گناہ کبیرہ ہے، بار بار منڈانے سے گناہ کبیرہ ہے۔ مثلا جیسے یوں سمجھو کہ زنا گناہ کبیرہ ہے، غیبت گناہ کبیرہ ہے، لواطت گناہ کبیرہ ہے، شرک گناہ ہے۔ اسی طرح داڑھی کا بار بار منڈانا جو ہے وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں۔ باقی اللہ معاف کر دے، دعا کریں اللہ معاف کرے۔ ایک آدمی اگر داڑھی کو خضاب لگائے جائز ہے، لیکن کالا نہ لگائے۔ کعبۃ اللہ کی جو چابی ہے ہم اسی خاندان میں ہے جس کو حضور نے دی تھی بنو شیبہ میں۔ اذان سے پہلے جو درود و سلام پڑھتے ہیں خالص بدعت ہے، 11ویں جو کرتے ہیں خالص بدعت ہے، بلکہ غیر اللہ کی نظر ہونے سے نعوذ باللہ شرک تک پہنچ جاتی ہے۔ جمعہ کے دن جو لوگ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام مسجد میں پڑھتے ہیں خالص بدعت ہے، اگر دین ہوتا تو سب سے پہلے ابو بکر و عمر عثمان و علی پڑھتے۔ ہر کوئی آدمی کسی 100 میل دور جائے کہ وہاں جامع مسجد ہے یا بزرگوں کی بنی مسجد ہے جمعہ پڑھوں گا، وہ جائز ہے۔ امام جو انگوٹھے وغیرہ چومے وہ بدعتی ہیں، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ اگر ہم 2 آدمی عمرہ کریں، دونوں طواف کر لیں، صفا مروہ دوڑ لیں تو ایک دوسرے کا سر موڑ سکتے ہیں۔ میں اپنی بیوی کے لیے عمرہ کروں، اچھی بات ہے، کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ ہم نے 2 مرد ہیں 2 عورتیں ہیں، لاہور سے احرام نہیں باندھا، مکے میں آ کے ہم نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، تو ایک ایک بکری بطور تم ادا کریں، مکے میں ایک بکری لے کے ذبح کر کے غریبوں کو دے دیں، فی آدمی 1 بکری۔ جی کہ میں جہاں رہتا ہوں انڈیا میں، وہاں لڑکیوں کا حصہ میں نے سنا بھی نہیں تھا، یہ تو قرآن میں ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، کوئی ایسی کتاب کا مسئلہ بھی نہیں کہ جو تم نے نہیں سنا۔ بہرحال آپ عمل کرو، لڑکیوں کو حصہ دو۔ دوران طواف رکن یمانی پہ بوسہ دینا ثابت نہیں حضور پاک سے، دایاں ہاتھ لگا کے بسم اللہ اللہ اکبر، اگر موقع نہ ملے تو چلے جائیں، اشارے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عمرہ کروں اور 5-6 آدمی ہوں گے نا، نہیں 1 کے لیے، ایسا نہ کرو 1 عمرے میں سارا علاقہ راضی کر لو۔ اگر میاں بیوی نے مدینے سے آتے ہوئے احرام باندھ لیا اور بیوی کو حیض آ گیا تو اب ہوٹل میں ہیں، کمرے میں ہیں، میاں بیوی اکٹھے سوتے ہیں، اکٹھے سونے کا معنی یعنی جماع حرام ہے، اور اکٹھے کیوں نہ سوئیں، ایک ہی کمرے میں رہیں، لیکن یہ سمجھو کہ عورت احرام میں ہے، کوئی شہوت کی بات نہ کرو، نہ کوئی ایسی بات کرو غلط جو شہوت لانے والی ہو،
اس کو اسی طرح احرام میں سمجھو، جب پاک ہو جائے غسل کر کے اپنا عمرہ پورا کرے۔ کہتی ہیں کہ حضرت علی نے کہا کہ جب میں شہید ہو جاؤں مجھے اونٹنی پہ باندھ کے، یہ قصے ہیں کھڑے ہوئے اللہ کے بندے، یہ اصل میں ملنگ ہوتے ہیں نا، ترنگ میں جو مرضی آئی کہہ دیا۔ ہاں ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ چین والی گھڑی ہاتھ میں نہ پہنے، ہاں لوہے کی چین ہو تو نہ پہنے، وہ منع ہے، لیکن لوہا نہ ہو کوئی اور دھات ہے تو جائز ہے۔ حالت حیض میں اب خاوند اپنی بیوی سے جماع کر سکتا ہے، بالکل حرام ہے، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ خبردار حیض والی عورت کے قریب نہ جانا حتی یطہرن، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ حیض کٹ گیا ہے، خون بند ہو گیا، جب تک غسل نہ کر لے میاں کا ملنا جائز نہیں۔ اگر نعوذ باللہ ملا ہے تو توبہ کرے اور اس کے بعد کو صدقہ و خیرات بھی کرے۔ اگر ایک آدمی کی والدہ فوت ہو جائے تو غائبانہ جنازہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے، باقی امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، پڑھ لو۔ کہتے ہیں کہ جی یہ 786 کا جو عدد ہے، دراصل یہ ہندو کی ایجاد ہے۔ اصل میں ہندوؤں کا جو ہے نا ہری کرشنا، اس کا عدد بنتا ہے 786۔ تو ان لوگوں نے مسلمانوں میں یہ ڈالا ہے کہ 786 لکھ کے ہمارے بت کی عبادت کریں۔ ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، یہ ہو سکتا ہے، اس لیے بچنے کی کوشش کریں۔ جیسے آج کل مسلمان دیکھو نا، کہتے ہیں سنڈے منڈے، یہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کافروں کا ہے، یعنی سورج دیوتا، چاند دیوتا، اسی کی ہمیں عبادت کروا رہے ہیں۔ اس لیے ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنائے، اور دعا کریں اللہ مسلمانوں پہ رحم کر دے۔ اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، تیرے نام لیوا آج سڑکوں پہ پڑے ہیں، ٹیمپو میں پڑے ہیں، یا الہ العالمین ان کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، علاج سے مر رہے ہیں، اللہ رحم فرما دے، اللہ رحم فرما، اللہ رحم فرما، اللہ اپنے عذاب رفع فرما، اللہ اپنے عذاب رفع فرما، اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہ دے، رحمت کے فیصلے فرما، مسلمانوں کے تمام ملکوں کی حفاظت فرما، اس بلد اللہ الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں نوجوان بچیاں ہیں یا اللہ ان کے مستقبل روشن فرما، رشتے آسان فرما، یا اللہ ہر گھر کی عزت محفوظ فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، یا اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما دے، کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما دے، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما دے، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عاشق بنا دے، یا اللہ بدعت سے نفرت کرنے والا بنا، توحید پہ چلنے والا بنا، شرک سے محفوظ فرما، اور جب مرنے کا وقت آئے زبان میں جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔